بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے بہت ہی خاص ہے، کیونکہ اس پر ہماری زندگی مکمل منحصر ہوتی ہے کہ کامیابی کیا ہے، واٹ از سکسیس۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ ہم سنتے بھی ہیں کہ وہ بہت کامیاب ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، وہ بہت مشہور ہے، وہ کامیاب شخص ہے۔ نہیں، زیادہ پیسہ ہونا، مشہور ہونا یا اقتدار ہونا یہ کامیابی کا ایک رکن ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی نہیں۔ اس پر ہم کچھ تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ ہماری ہسٹری میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا قارون۔ اس کے پاس بے انتہا پیسہ تھا، لیکن وہ کامیاب ترین شخص نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے سامنے ایک مثال ہے ہٹلر، جس کے پاس بے انتہا اقتدار تھا، بہت زیادہ طاقت تھی، بہت زیادہ پاورفل مین تھا، لیکن وہ کامیاب ترین شخص ہم اس کو نہیں مانتے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک رکن ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مکمل کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کامیابی وہ ہے جو میری زندگی کو الائن بھی کر دے اور میننگ فل بھی بنا دے۔ اس پر میں نے ایک مضمون بھی پچھلے دنوں پڑھا ہے، اور میں اس پر اپنا جو خیال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کامیاب ترین شخص وہ ہے جو اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو خوش رکھے اور فائدہ پہنچائے۔ اس میں وابستہ لفظ تھوڑا غور کرنے والا ہے، جس میں میرے والدین موجود ہیں، جس میں میرے دوست شامل ہیں، جس میں میرے رشتہ دار شامل ہیں، اور میرے ہمسائیگی کی سطح پر جو شامل ہیں۔ اس مخلوق کو میں نے خوش رکھنا ہے اور فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ٹول ہے کامیابی کا، وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے لیے پروڈکٹیو بننا ہے، یعنی کہ مجھے اپنے معاشرے میں ایک تعمیراتی شخص بننا ہے، جس سے معاشرے کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو۔ یعنی کہ میں معاشرے کا کامیاب ترین شخص تب بن سکتا ہوں جب میری وجہ سے معاشرے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے۔ اب اپنے گھر کو سنوار لینا ایک چھوٹے لیول کی کامیابی ضرور ہے، مگر میرے معاشرے کے لیے ایک انتہائی اچھے، نیک اور بڑے کام کرنا، یہ جو ہے بڑی کامیابی ہے۔ اس پر میں آپ کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پہلا جو ٹول ہے وہ ہے اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، ان کو خوش رکھنا، اور جو دوسرا ٹول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے لیے پروڈکٹیو ہونا۔ اور کامیابی کا تیسرا ٹول، ان دونوں کو خیال میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ ہونے دینا، یہ ہے جی کامیابی۔ اب جو پہلا پورشن ہے، اس کو کافی سارے لوگ بھول جاتے ہیں اور باقی دو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جیسے کہ ایک ہمارے سامنے ایک مثال ہے گوتم بدھ، جو کہ بہت مانے جاتے ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ادھر پڑھائی جا رہی ہیں، یا پھر ان کا یوگا وغیرہ اس طرح کا کچھ۔ انہوں نے اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ہندو مت کی ایک قوم ہے جو کہ اپنے حجروں میں رہ کر، اپنی الگ جگہوں پر بیٹھ کر، یا کہ دنیا سے وہ ربانیت کی طرف زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس کے بعد دوسری بات کہ ہمیں اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لیکن معاشرے کو نقصان پہنچائے بغیر۔ یعنی کہ اب مجھے اپنے بھائی کی فیس پے کرنی ہے، تو یہ نہیں کہ میں کسی سے جو ہے نا رشوت لے لوں، یا مجھے کوئی دوا لینی ہے گھر میں کسی اپنے فار ایگزامپل والد کی، تو میں اس کے لیے معاشرے میں رشوت لے لوں اور ان کا نقصان کر دوں۔ ایسے نہیں، مجھے اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ساتھ وابستہ مخلوق کا بھی خیال رکھنا ہے، اور معاشرے میں پروڈکٹیو ہونا بھی ضروری ہے۔ اور معاشرے میں پروڈکٹیو اس طرح سے ہونا ہے کہ میں اللہ پاک کو خود سے ناراض نہ کروں۔ اب جو ہے کامیابی کے 3 پورشن میں نے بتا دیا آپ کو۔ پہلا ہے اپنے ساتھ وابستہ مخلوق کو خوش رکھنا، یعنی کہ عبداللہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا۔
جس میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو بھی خوش رکھنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، جس سے میرے والدین کو بھی فائدہ پہنچے، میرے دوستوں کو بھی، اور میرے باقی ہمسائیگی کے سطح پر موجود ہمسایوں کو بھی۔ اس کے بعد جو دوسرا آ جاتا ہے پورشن کامیابی کا، وہ یہ ہے کہ میں نے اچھا پاکستانی ہونے کا بھی ثبوت دینا ہے، اچھا پنجابی بھی بننا ہے، اور اپنے معاشرے کے لیے پروڈکٹیو ہونا ہے، اپنے معاشرے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے میرے مکمل معاشرے کو فائدہ ہو، میرے ساتھ وابستہ لوگوں کو فائدہ ہو، میرے ساتھ اٹیچ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فارمولہ بھی ہم دیکھتے ہیں جس میں دو سائیڈز ہیں، ایک ہے دنیاوی سائیڈ اور دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی سائیڈ۔ تو جو دنیاوی سائیڈ ہے وہ دکھاوے سے ہی خوش ہوتی ہے، جیسے کہ کہہ لیں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو جتنا بھی پیار دے لوں، اگر وہ چھوٹے ہیں تو مجھے انہیں کپڑے لے کر دینا ہی پڑیں گے، انہیں خوراک دینا ہی پڑے گی، اور میں نے اس دنیا میں رہ کر ان کے لیے بھی یہ کام کرنے ہیں ظاہری طور پر، اور اللہ کی طرف بھی باطنی طور پر ان کی عبادت بھی کرنی ہے اور ان کی ناراضگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب کامیابی کے لیے آپ کے پاس کامیابی کا تصور ہونا ضروری ہے، یعنی کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ ایک ڈیزائن تیار کریں اور پھر اس پر کام سٹارٹ کریں، اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ یعنی کہ کامیابی کے لیے آپ کے پاس اس کی تفصیل ہونا لازم ہے، اس کی تسلی ہونا لازم ہے۔ میرے سامنے ایک مثال ہے، میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک رکشے کے پیچھے پوسٹر لگا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اور میں انتظار کر رہا تھا، تو میں اس کو پڑھ رہا تھا تو لکھا ہوا تھا حسین ملک، تو میں نے سمجھا یہ حسین ملک ہے، یا پھر مجھے وہ ایک شعر میں لفظ استعمال ہوا تھا حسین ملکے، تو میں سمجھ رہا تھا یہ شاید نام ہے یا اس طرح کا کوئی اور الفاظ استعمال ہوا ہے یا کوئی ذات کا ذکر کیا گیا اس میں، لیکن کچھ ہی دیر میں جو شخص جو آگے سامنے کھڑا تھا وہ سائیڈ پہ ہوا ہے تو لکھا ہوا تھا حسین ملک شاپ، یعنی کہ آخری لفظ سے مجھے پتا چلا کہ وہ جو پہلے نام ہے وہ کس لیے تھے یا ان کا کیا مقصد تھا۔ اب ہماری کامیابی کا پتہ ہمیں آخری لمحوں میں جا کر لگتا ہے، جب ہمارا آخری وقت چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کامیاب تھے یا ناکام تھے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔